بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج میں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ میری رعایا میں سے 3 بندوں کو میرے پاس لایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی، 3 بندے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ان تینوں کو الگ الگ تھیلے دیں اور ان کو کہیں کہ میرے باغ میں چلے جائیں اور وہاں سے اپنی پسند کا پھل توڑ کر یہ تھیلے بھر کر لے آئیں۔ تینوں اشخاص کو تھیلے دے کر باغ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے سوچا کہ کون سا بادشاہ سلامت نے ہمارے پھلوں کو اتنی سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اس نے جتنے باغ کے اندر کچے کچے پھل ملے اس نے تھیلا بھر لیا اور لوٹ آیا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت کم از کم میرا تھیلا کھول لے، مجھے چاہیے کہ اوپر کم از کم پکے پھل ہونے چاہیے۔ اس نے بھی نیچے کچے پھل اور اوپر پکے پھل رکھے اور تھیلا بھر لیا، لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ یار بادشاہ سلامت نے مجھے بڑے مان اور بڑے ناز کے ساتھ مجھے ہی بلایا ہے اور مجھے پھل لانے کے لیے کہا، تو میں بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے خوبصورت پھل لے کر جاؤں گا۔ اس نے بڑی محنت اور بڑی مشقت کے ساتھ خوبصورت اور پکے ہوئے پھل تھیلے کے اندر جمع کی اور بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا۔ جیسے ہی وہ شخص آیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں اشخاص کو انہی کے تھیلوں کے ساتھ جیل میں قید کر دیا جائے اور ان کو کھانے پینے کا اور کوئی ساز و سامان نہ دیا جائے۔ اب جس شخص کے پاس کچا پھل تھا وہ پریشان ہوا کہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوگی۔ جس شخص کے پاس کچھ کچے اور کچھ پکے پھل تھے وہ کچھ خوش ہوا اور کچھ پریشان ہوا۔ جس شخص کے پاس صرف پکے پھل تھے وہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کم از کم کھانے کے لیے میرے پاس چیزیں میسر ہیں۔ شیخ سعدی اس کا اختتام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بھی ہر شخص کو تھیلا دے کر دنیا کے اندر بھیج دی ہے اور اس کو کہا ہے کہ اپنی مرضی کے پھل اس میں رکھ لو، جو تمہیں پسند آتا ہے بھر لو اس میں۔ اور پھر اللہ رب العزت اسی انسان کو اسی کے تھیلے کے ساتھ قبر کے اندر قید کر دے گا، اور جیسے ہی قبر کے اندر جائے گا اس کو اس کا تھیلا پیش کیا جائے گا۔ اگر اس کے تھیلے کے اندر پکا پھل ہوا، اچھے اعمال ہوئے، وہ خوش ہوگا۔ اگر اچھے اعمال نہ ہوئے وہ روز قیامت تک پریشانی کا سامنا کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں آج اپنے تھیلے اور اپنی عاقبت کو توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ فکر کرنی چاہیے۔